السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق علیہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، یعنی کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے اپنی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ اب اس میں اختلافی مسئلہ ہے، جو اہل الحدیث ہیں متبع اہل سنت وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، اور جو مقلدین ہیں حناف جو نماز حنفی پڑھتے ہیں وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، جبکہ نماز محمدی پڑھنے والے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اس کے اوپر مختلف مناظرے بھی ہو چکے ہیں، مختلف علماء کے، مختلف فرقوں کے، جماعتوں کے، سوشل میڈیا کے اوپر مناظرے موجود ہیں۔ اہل الحدیث کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ منفرد کے لیے ہے، کہ اگر منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر اگر وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ البتہ مقتدی کو جو امام کے پیچھے ہے اس کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ اختلاف ہے، یہ بحث ہے۔ تو اب ہم دونوں فریقین کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، صرف ہم حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں کہ حدیث کا نقطہ نظر کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ لا صلاۃ، یہ جو لا ہے یہ نفی جنس کا ہے، یہ نفی کر رہا ہے ہر چیز کی۔ صلاۃ اس میں نکرہ ہے، اس میں نکرہ عام چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں معرفہ خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لا صلاۃ نہیں ہے نماز، یقرا فعل مضارع ہے، تین زمانے ہیں، ماضی، مضارع، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے کو کہتے ہیں، مستقبل آنے والے کو کہتے ہیں، اور مضارع جو موجودہ کام ہو رہا ہو، موجودہ زمانہ ہو، اس کو مضارع کہتے ہیں۔ تو یقرا فعل مضارع ہے، تو مطلب کیا بنا کہ نہیں ہے نماز وہ جو وقت کے اوپر پڑھی جا رہی ہے، جو موقع کے اوپر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نماز نہیں ہے اگر اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس میں نہ امام کا ذکر ہے، نہ مقتدی کا ذکر ہے، نہ منفرد کا ذکر ہے، اس کے اندر صرف نماز کا ذکر ہے۔ تو میرے بھائی، نماز چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، جمعے کی ہو، عیدین کی ہو، جنازہ ہو، شراب ہو، چاشت ہو، نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، جس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے۔ تو اس میں مقلد حضرات سہارا لیتے ہیں ایک قرآن کی آیت کا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ تو لہذا جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت اس کو سننا چاہیے، اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، اس آیت کا یہ شان نزول ہی نہیں ہے
جو مقلد حضرات بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی. یہ آیت تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال ہوئے تھے اعلان نبوت کیے. تو مشرکین مکہ کفار مکہ جب آپ قرآن پڑھتے ان کو تبلیغ کرتے تو شور کرتے, تالیاں بجاتے, سیڑھیاں بجاتے. تو اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جو نماز فرض ہوئی ہے یہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال ہو چکے تھے اعلان نبوت کیے, اور یہ معراج کے بعد فرض ہوئی ہے, اور اس وقت سورۃ فاتحہ فرض ہوئی ہے نماز کے اندر. تو اس آیت کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ یا نماز کے ساتھ. تو یہ بہت ہی کمزور دلیل ہے مقلدین کی. صرف اور صرف کیا ہے, ہٹ دھرمی, تعصب اور تقلید کی غلامی, گلے میں تقلید کا پٹا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن سن رہا تھا ایک وہ جو مکی حجازی صاحب ہیں ان کو کسی نے سوال کیا جی بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں جی ہم بھی کہتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. کون کہتا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو فاتحہ تو آ گئی نماز میں, امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہے, یہ ان کا کہنا تھا. تو اگر یہ بات ہے تو پھر امام کی اتحیات مقتدی کے اتحیات کیوں نہیں؟ امام کا درود پڑھنا مقتدی کا درود پڑھنا کیوں نہیں؟ امام کا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سبحان ربی العظیم پڑھنا مقتدی کا کیوں نہیں؟ امام کا ثنا پڑھنا مقتدی کا ثنا پڑھنا کیوں نہیں؟ صرف فاتحہ ہی امام کی فاتحہ پڑھنا مقتدی کا فاتحہ پڑھنا کیوں ہے؟ پھر ساری چیزیں امام کے ذمہ لگا دو, اور جو مقتدی ہے اس کے ہونٹوں کے اوپر الفی لگاؤ, خاموشی سے پیچھے کھڑا رہے, سنم بکم عمیم قوم لا یا بہرا گنگا اندھا بن کے کھڑا رہے, سارا کچھ امام کرتا ہے, پر ٹھیک ہے. تو صحیح حدیث کے مقابلے میں جس کو مانتے بھی ہیں, صحیح حدیث مانتے بھی ہیں, اس کے مقابلے میں مختلف قسم کے یعنی کہ اتنے کمزور فتوے پیش کریں گے جن کا جواز نہیں بنتا. اور حالانکہ یہ جو وائزہ قوی القرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ فرمایا جی ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں. فرمایا میرے پیچھے قرات نہ کیا کرو, سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو, صرف اور صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرو, اور جب میں قرات شروع کروں اس کو سنا کرو. تو کوئی ایسی صحیح حدیث ملتی نہیں ہے جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو روکتی ہو. تو میرے بھائی اپنی نمازیں ضائع نہ کرو. گرمی سردی میں آپ اٹھتے بھی ہو, وضو بھی کرتے ہو, ٹائم بھی نکالتے ہو, مسجد میں جاتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, تو ایسی نماز کا کیا فائدہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہ ہو. تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور اس حدیث کے اندر نہ منفرد کا ذکر ہے, نہ امام کا ذکر ہے, نہ مقتدی کا ذکر ہے, صرف نماز کا ذکر ہے, اور نماز ہی کے متعلق فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. آخر میں میری گزارش ہے کہ یہ جو دینی اسلامی ویڈیو ہوتی ہیں ان کو لائک بھی کیا کرو, شیئر بھی کیا کرو. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ سنے, اس کو ہدایت آ جائے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ان کو شیئر کیا کرو, لائک کیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.